صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پھر اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے اور کافی دیر ہو گئی آپ واپس نہیں آئے۔ ہم لوگوں نے انتظار کیا لیکن وقت کافی بیت گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے، تو ہم سب لوگ گھبرا گئے، پریشانی کا شکار ہو گئے، اور پریشان ہونے والوں میں سب سے پہلے پریشان ہوا، اور ہم کو ڈر ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجک نہ لیا گیا ہو، آپ کو کسی تکلیف اور اذیت میں مبتلا نہ کر دیا گیا ہو۔ پھر ہم لوگ آپ کو تلاشنے کے لیے مسجد سے نکلے۔ میں نے بہت سی جگہوں پر تلاش کیا مگر آپ کو کہیں نہیں پایا۔ پھر میں قبیلہ نجار کے ایک انصاری کے باغ میں گیا، اس باغ کی دیواروں کو چاروں طرف سے دیکھا کہ کہیں سے کوئی راستہ دکھائی دے تو اس کے اندر جاؤں، مگر چاروں طرف سے کوئی دروازہ یا کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دیا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک باریک سی نالی ہے جو اندر جا رہی ہے، وہی ایک راستہ تھا جس کے ذریعہ اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب، میں نے اپنے آپ کو سکوڑا جس طرح کی لومڑی اپنے آپ کو سکوڑتی ہے جب اسے سوراخ یا بٹ میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سکوڑ کر کے اس نالی میں داخل کیا، اور جب اندر پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جب پہنچا تو سلام کیا، آپ نے جواب دینے کے بعد کہا، ابو ہریرہ، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ اچانک اٹھ کر چلے آئے اور دیر تک آپ واپس نہیں آئے، تو ہم لوگ گھبرا گئے، اور گھبرانے والوں میں سب سے پہلے میں تھا، اور ہم کو ڈر ہوا کہ کہیں آپ کو اجک نہ لیا گیا ہو یا آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا نہ کر دیا گیا ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں جوتے دیے اور کہا، اس کو لے کر کے جاؤ، اس دیوار کے بعد جو بھی تم سے ملے اور یقین قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دے رہا ہو تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ جوتے لے کر کے جاؤ، یہ علامت اور نشانی ہے کہ میں نے بھیجا ہے، اور اس کے بعد اس دیوار کے اس طرف جو بھی تم کو یقین اور دل کے اطمینان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہوا ملے تو تم اسے جنت کی بشارت دے دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پھر اسی راستے سے واپس آیا، تو جیسے باہر نکلا تو دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ چکے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں آگے آیا ہوں اور لوگ پیچھے آ رہے ہیں صحابہ کرام آپ کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو پوچھا، ابو ہریرہ کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں، میں گیا تھا، آپ سے گفتگو ہوئی اور آپ نے یہ جوتے دیے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ اس دیوار کے باہر جو بھی ملے میں اور یقین قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دے رہا ہوں تو میں اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبردست گھوسا مارا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر، اتنی تیز مارا کہ وہ اپنی شرمگاہ کے بل پیچھے گر پڑے۔
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ میں قریب تھا کہ رونے لگوں. حدیث کا لفظ ہے فاجہشت بالبکاء، میری شکل رونی جیسی ہو گئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں رونے لگوں گا. پھر اس کے بعد اسی راستے سے میں واپس گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ میں نے پوری بات بتائی کہ میں نے ایسے کہا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اتنی تیز مارا کہ میں اپنی شرمگاہ کے بل گر گیا اور مجھے ایسا لگا کہ اب میں رونے لگوں گا. اور پھر جیسے ہی یہ بات کر رہے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ابو ہریرہ کو تم نے کیوں مارا؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اس بات کا اعلان نہ کروائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ بشارت نہ دلوائیں ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اسی پر تکیہ کر کے عمل سے اپنے آپ کو کنارے کر لیں گے لوگ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اعلان کرنے سے منع کر دیا. یہ پوری حدیث ایسے ہی صحیح مسلم میں ہے. اس میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے جرمن سے اٹھ کر گئے تو تھوڑی دیر تک تو انتظار کیا کہ کسی ضرورت سے گئے ہوں گے، لیکن یہ جب تاخیر ہوئی وقت زیادہ گزر گیا تو تمام لوگ گھبراہٹ کے شکار ہو گئے، تمام لوگ پریشانی میں پڑ گئے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے مقدم اور سب سے پہلے شخص ہیں جنہیں پریشانی لاحق ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں. صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت، یہ بات یاد رکھیے اور تھوڑا آگے چلیے. صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھود رہے تھے. 3 دن گزر گیا تھا، ہم لوگوں نے کچھ کھانا نہیں کھایا تھا کہ خندق کھودنے کے درمیان ایک پہاڑی یا ایک بڑا پہاڑ چٹان نکلی، کدال اس پر کام نہیں کر رہی تھی، ہم لوگ اس پر مارتے تھے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے کہا اللہ کے رسول خندق کھودتے ہوئے بڑی پہاڑی آ گئی، آفت القعود، سخت پہاڑی آ گئی ہے سامنے اور وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جب اٹھتے ہوئے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے نڈال تھے. دوسری روایت میں ہے کہ آپ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. اس کے بعد آپ گئے اور آپ نے کدال لیا، کدال سے اس پتھر پہ مارا تو پتھر ریت کی طرح سے ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے اور رضا رضا ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خندق کھدائی میں مصروف اور مشغول دیکھا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اس کے بعد میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور میں نے آپ سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول میں گھر جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دیا. گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کا سامان ہے، میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک دیکھا ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا دیکھا ہے، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. آپ یاد رکھیں کہ جابر نے کہا کہ 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، جابر بھی بھوکے تھے.
مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک ان سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جابر بن عبداللہ ابھی 2 سال پہلے غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ چھوٹے بچے تھے، کم سن تھے، اور غزوہ خندق میں شریک ہوئے عمر 15-16 سال، یعنی 15-16 سال کا ایک بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر کے جا کر کے اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جسے میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، جو مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے۔ کھانے کا کچھ ہے؟ کہا ہاں یہ ایک سا آٹا رکھا ہوا ہے، یعنی 2-2.5 کلو آٹا رکھا ہوا ہے اور یہ بکری کا بچہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے تم اسے تیار کرو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہوں۔ کہا سنو، جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے کہنا، آہستہ آہستہ کہنا کہ کھانے کی مقدار یہ ہے، آپ اور چند صحابہ کرام میرے گھر چلیے۔ تو جا کر کے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کہا جیسے ان کی بیوی نے ان کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول کھانے کی یہ مقدار ہے، آپ اور چند صحابہ میرے ساتھ چلیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اے خندق والو چلو، ان جابر قد صنع لکم سورا، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ اور خندق والوں کی تعداد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس وقت 1000 کی تعداد تھی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ابھی آٹا نہیں کوٹنا، ابھی گوشت ہانڈی پر مت چڑھانا یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی آنے لگے۔ جب ان کی بیوی نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گئی، بہت غصہ ہوئی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹنے لگی، بیٹا بیٹا کیا سمجھا کے بھیجا تھا، تم نے کیا کر دیا؟ کہا نہیں تم ناراض مت ہو، میں نے ویسے ہی کیا تھا جیسے تم نے کہا تھا۔ کہا کیا تم نے بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی یہ مقدار ہے؟ کہا ہاں میں نے بتایا تھا۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تب زیادہ علم ہے۔ تب کوئی بات نہیں ہے، جب نبی کو آپ نے بتا دیا ہے تو بقیہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہے، کیونکہ آپ کو جب اس کا علم ہے تو آگے پیش آنے والے واقعات کا آپ کو زیادہ علم ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے آٹے میں تھوتھو کیا، برکت کی دعا کی، گوشت میں تھوتھو کیا، برکت کی دعا کی، یعنی دعا کرنے کے بعد اس میں تھوکا نہیں جاتا، تھوتھو کیا جاتا ہے تاکہ ہوا کے ساتھ تھوک بھی باہر نکلے۔ اور پھر اس کے بعد کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ کھانا تیار ہوا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 کو بلاؤ، 10 کو اندر لاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ۔ کہا کہ اس طرح سے 10 لوگوں کو بلا کر اندر ہم نے کھانا کھلایا، یہاں تک کہ سارے لوگ کھانا کھا چکے اور ان کی تعداد 1000 تھی، اور کھانا چولہے پر ہانڈی میں اسی طرح پک رہا تھا جیسے ہم نے پکانا شروع کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو بچا ہوا کھانا تھا وہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ہاں بھیج دیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں اسی طرح سے ہے۔ اس میں اس پوری بات میں جو بات میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زیادہ سے زیادہ ان کی عمر 16 سال رہی ہوگی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی شدت کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی نہیں، وہ خود 3 دن سے بھوکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 دن گزر گیا لا نذوق ذواقا، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا 3 دن میں، اور اس کے باوجود اپنی بھوک یاد نہیں ہے ان کو، اپنی پریشانی ان کو یاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ان کو پریشان کیے ہوئے ہے، برداشت نہیں ہو رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے اس قدر بے چین اور بے کل ہو کر کے زندگی گزارے۔ میرے دوستوں، اسے کہا جاتا ہے محبت، اسے کہا جاتا ہے الفت، اور اسے کہا جاتا ہے والہانہ لگاؤ، اور اسے کہا جاتا ہے عقیدت۔ لیکن
اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان باحیات نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم آپ کے لیے کھانا پانی کا انتظام نہیں کر سکتے، آپ کی خدمت نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہمارے دل میں یہ محبت ہے اور اگر واقعی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت ہے، تو کیا نبی کی سیرت، نبی کا اسوہ حسنہ، نبی کا کردار، نبی کی سیرت اور نبی کی زندگی بھر کا لائے عمل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے؟ اب اگر ہم محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود، محبت کا دم بھرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مشابہت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعمال کی نقالی اپنی زندگی میں نہیں پیدا کر سکتے، تو کیا ہمارا یہ دعویٰ سچا ہوگا؟ جبکہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں میں، باپ بیٹا اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں پر غالب نہ آ جائے، تب تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو محبت کا دعویٰ ہے وہ تو دکھائی نہیں دیتا، دل میں محبت کس سے کتنی ہے وہ تو انسانوں کو نظر نہیں آتی، لیکن اس کو جانچنے کا میرے دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں جس انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کے طرز عمل کا عکس اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان جو زمانے کے فاسقوں اور فاجروں کی نقالی کرتے ہیں، جو زمانے کے فاسقوں اور کافروں کے لباس اور چال ڈھال کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ان سے لگاؤ ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی میں ان کا ایک مقام اور ان کا ایک وقار ہے، اس لیے وہ اسی جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ہم لوگ، اللہ رب العالمین نے پیمانہ یہ دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے سے محبت کرنے لگے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب اگر محبت کا ایک مدعی انسان نماز نہیں پڑھتا اور اپنے آپ کو بہت بڑا محبت کرنے والا باور کراتا ہے، اللہ کے اس قانون کی روشنی میں وہ دعویٰ سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ محبت کا دعویٰ ہے تو اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے فعل ما فعل علی الوجه الذی فعل لانه فعل، وہ کام کیا جائے جو محبوب نے کیا ہے اس طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، اور اس نیت اور ارادے سے کیا جائے جس نیت اور ارادے سے محبوب نے کیا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نماز نہیں پڑھتے اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ بات آپ کو زیب دیتی ہے؟ آپ داڑھی کاٹتے ہیں، آپ داڑھی چھیلتے ہیں، آپ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، آپ کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، آپ کٹولو، آپ کھنگالو، آپ موازنہ کرو کہ آپ کو کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو کتنا لگاؤ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ ورنہ دعویٰ تو ہم میں سے ہر ایک آدمی کرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک فرد کے پاس لمبا چوڑا دفتر ہے دعوے کا کہ مجھ سے زیادہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے، وہ سند بانٹتے ہیں،
مگر مؤذن کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے آپ کو لاگو اور چالو کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے، نبی کی زندگی کا کوئی عکس ان کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتا، اس کے باوجود ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بہت بڑے متبع سنت اور بہت بڑے محب رسول ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سب حضرات سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، نماز انسان کو غلط کاموں سے باز رکھتی ہے، اور اگر کوئی انسان نماز پڑھے بھی اور نماز کا یہ ثمرہ اس کی زندگی میں دکھائی نہ دے تو اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کا کیا نتیجہ آپ نکالیں گے؟ ورنہ میرے دوستوں، آپ 10 سال سے نماز پڑھتے ہیں، 20 سال سے نماز پڑھتے ہیں، 30 سال سے نماز پڑھتے ہیں، 40 سال سے نماز پڑھتے ہیں، 50 سال سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پابندی کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود داڑھی کاٹتے ہیں، داڑھی چھیلتے ہیں، ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہنتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، دوسروں کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں، کیوں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کی ادائیگی کا جو ثمرہ اور اس کا جو رزلٹ ہماری زندگی پر مرتب ہونا چاہیے وہ مرتب نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ دیا ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی تم لوگ بھی نماز پڑھو، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی تم لوگ بھی نماز پڑھو۔ گویا کی نماز ایسے ہی نہیں مطلوب ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، مگر کیسے قائم کرو، کیا طریقہ ہو، کیا انداز ہو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل کے ذریعہ، اپنے بیان کے ذریعہ اور اپنے عمل کے ذریعہ ہم انسانوں کو سکھایا ہے اور کہا ہے کہ میری طرح سے نماز پڑھو۔ اب اگر نمازوں میں، ہماری صفوں میں، ہمارے ادائیگی کے طریقوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مشابہت نہ پائی جائے میرے دوستوں، تو اس نماز کا نتیجہ ہم کو ملے گا۔ اسی کا ایک جز ہے فرض نمازوں کے بعد پابندی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، یا بلا پابندی کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے اور پڑھاتے تھے، مگر کسی بھی روایت میں، کسی بھی صحابی نے ایک مرتبہ بھی نہیں ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیا دین کا یہ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ گیا تھا اور ہم اسے پورا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ علیہ باللہ۔ اس لیے یہ جو اعمال عبادت کے ہیں، یہ جو کام دین کے ہیں، ان کو ادا کرنے کے لیے یہ تصور ذہن میں رہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، اور چونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس لیے اسے کرنے میں ہمارے لیے دشواری نہیں ہوگی۔ اور آپ یہ بات یاد رکھ لیں، یہ انسان کی فطرت ہے، اسے جب کسی چیز سے، اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔